السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے ایک ماں کا درد۔ دور یافتہ ایک ویران علاقے میں ایک پرانی اور خستہ حال حویلی صدیوں سے خاموش پڑی تھی۔ مقامی لوگ اس جگہ سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا اس حویلی پر ایک غمزدہ ماں کی روح کا سایہ ہے۔ وہ ماں جس کا نام رافعہ بیگم تھا، اپنی جوانی میں اس حویلی میں اپنے اکلوتے بیٹے کیلا علی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ علی ان کی زندگی کا محور تھا، ان کی ہنسی اور ان کی امید کا مرکز۔ رافعہ بیگم نے بڑی محنت اور لاڈ سے اسے پالا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک سرد رات جب طوفان زوروں پر تھی، علی حویلی کے باہر کھیل رہا تھا۔ اچانک ایک تیز بجلی گری اور بدقسمتی سے علی اس کی زد میں آ گیا۔ رافعہ بیگم نے اپنے جگر کے گوشوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ اس المناک واقعے نے رافعہ بیگم کی زندگی بدل دی۔ ان کی ہنسی گم ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی چھائی رہتی تھی۔ وہ دن رات اپنے بیٹے کے کمرے میں بیٹھی رہتی اور اس کی یادوں میں کھوئی رہتی۔ آہستہ آہستہ غم نے انہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا اور کچھ عرصے بعد وہ بھی اپنے پیارے علی کے پاس چلی گئی۔ لوگوں کا کہنا تھا رافعہ بیگم کی روح کو سکون نہیں ملا۔ وہ اپنے حویلی میں ہمیشہ گھومتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ اپنے حویلی میں بنسی گئی تھی، اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں تڑپتی ہوئی۔ رات کی تاریکی میں ان کی موجودگی کو محسوس کی جا سکتی تھی۔ کبھی کسی کو ان کے رونے کی مدھم آوازیں سنائی دیتی تو کبھی کسی کو حویلی کے کمروں میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی۔ ایک رات 4 نوجوان دوست عمران، سلیم، رانی اور علیشہ نے اس حویلی کے بارے میں بہت سی کہانی سن رکھی تھی۔ تجسس اور تھوڑے سے خوف کے ملے جلے جذبے کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا وہ خود جا کر اس حویلی کی حقیقت کو جانیں گے۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچے تو شام ڈھل چکی تھی۔ چاروں طرف ایک پرسرا سکونت چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے پوشیدہ دروازے، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور ایک غمگین مناظر پیش کر رہی تھی۔ ہمت کر کے انہوں نے اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا گھٹ تھا اور ہر طرف گرد و غبار چھایا ہوا تھا۔ مکڑوں کے جالے اور پرانے اشیاء رافعہ بیگم اور ان کے بیٹے کی گزری ہوئی زندگی کی خاموش گواہی دے رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی چیز گری ہو۔ نوجوان ڈر گئے اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر ایک اور آواز آئی، یہ کسی کے سسکنے کی آواز تھی جو دھیرے دھیرے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رانی خوف سے چیخ پڑی۔ یہ آواز رافعہ بیگم کی تھی۔ اپنے بیٹے کی یاد میں ان کی روح آج بھی یہی کر رہی تھی۔ عمران نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی لیکن اس کا اپنا بھی برا حال تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ایک کمرے میں آئے۔ انہیں ایک پرانی تصویر نظر آئی۔ تصویر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کی آنکھیں اداس اور درد سے بھری ہوئی تھی۔
یہ رافعہ بیگم کی جوانی کی تصویر تھی۔ ان کے ساتھ ایک معصوم سا بچہ کھڑا مسکرا رہا تھا جو علی تھا۔ جیسے ہی علیشا نے اس تصویر کو چھوا، کمرے کی لائٹیں ٹمٹمانے لگیں اور ایک دوسرے سے وہ لوگ ڈر کے چپک گئے اور ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے پاس سے گزرا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے آس پاس موجود ہے، ایک غمزدہ اور اداس موجودگی۔ پھر انہوں نے دیکھا ایک دھندلی سی شکل آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک عورت کی شکل تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ اس کی حرکتیں بہت آہستہ اور درد بھری تھیں۔ یہ رافعہ بیگم کی روح تھی جو اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنی تنہائی اور غم کا اظہار کر رہے تھے۔ نوجوان بری طرح ڈر گئے۔ سلیم اور عمران نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان کے پاؤں جیسے جم سے گئے تھے۔ رانی بے ہوش ہو کر گر پڑی اور علیشا خوف سے کانپ رہی تھی۔ رافعہ بیگم کی روح ان کے قریب آ گئی۔ اس کی سخت سانسیں انہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک بے بسی اور التجا تھی۔ وہ ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید اپنے درد کو بانٹنا چاہتی تھی۔ اچانک سے ایک دردناک چیخ سنائی دی جو رافعہ بیگم کے دل سے نکلی تھی اور وہ دھندلا سا سایہ غائب ہو گیا۔ لائٹیں دوبارہ سے روشن ہو گئیں اور حویلی میں پھر سے سکونت چھا گیا، لیکن اس سکونت میں ایک گہرا غم چھپا ہوا تھا۔ نوجوان کسی نہ کسی طرح حویلی سے باہر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ اس رات کے بعد ان میں سے کوئی بھی دوبارہ اس حویلی کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا اس حویلی میں صرف بدروح نہیں بلکہ ایک ایسی ماں کی روح بھٹک رہی ہے جس کا دل اپنے بیٹے کی جدائی میں آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس کی چیخ، اس کی اداسی، اس کی بے بسی اس ویران حویلی کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو میری کہانی پسند آئے تو انہیں لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں دوسری کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔